وجہ یہ ہے کہ سنتے کتنی ہیں اللہ، 1 مہینہ اذانوں کو سنتے ہیں، 12 مہینے اذانیں ہوتی ہیں اور صرف 1 مہینہ سنتے ہیں۔ میرے نبی فرما گئے، میں ہی نہ سمجھ سکا، میرے نبی فرما گئے تیری اور میری مثال، میرے نبی نے فرمایا اس طرح ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی اور اس کی طرف پتنگے اور پروانے جو ہے وہ اڑ کر وہ بھاگے بھاگے اس کی طرف لپک رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم بھی اسی طرف جہنم کی طرف جا رہے ہو، میں تمہیں پکڑ پکڑ کر کندھوں اور بازوؤں سے پیچھے کھینچ رہا ہوں، مگر تم ہو کہ میرے ہاتھوں سے پھسلتے جا رہے ہو۔ میں نے شروع میں تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ماں انتم، یہ تو وہ نبی ہے جس سے تمہاری پریشانی نہیں۔ آج میں امت کے ساتھ نبی کی اصل جو موضوع ہے، نبی کی امت کے ساتھ محبت کے بارے میں بات کروں گا۔ ماں انتم، میرا نبی جو ہے وہ تم کو تکلیف میں نہیں دے سکتا، حریص علیکم حریص ہے، اور مال و دولت کا حریص نہیں ہے۔ میرا نبی کسی چیز کا حریص نہیں، بلکہ وہ تو چاہتا ہے کہ تم سب مسلمان ہو جاؤ، وہ تو تم کو سب کو جنت میں لے کے جانا چاہتا ہے، اس چیز کا حریص ہے۔ اور احد پہاڑ کے بارے میں میرے نبی فرما رہے ہیں اگر سونے کا ہو تو 3 دن سے زیادہ نہ لگے، میرے نبی فرما رہے ہیں 3 دن سے زیادہ نہ لگے، میں سارے کا سارا تقسیم کر دوں۔ اور اس سے بھی زبردست بات میرے نبی نے فرمائی کہ صرف قرض رکھوں گا اور کیا کروں، اللہ اکبر، اللہ کیا کہوں، وہ قرض بھی جو لوگوں کے لیے لی، وہ قرض بھی میرے نبی فرما رہے ہیں کہ ایک سونے کا پہاڑ ہو۔ ہم نے دنیا بنائی ہے، میرے نبی نے دنیا نہیں بنائی۔ ہم نے دنیا کو بسایا ہے، میرے نبی نے دنیا کو نہیں بسایا، میرے نبی نے آخرت بسائی ہے، آخرت بنائی ہے۔ میرے نبی فرما رہے ہیں احد پہاڑ ہو تو 3 دن سے زیادہ اس کو اپنے پاس نہ رکھوں، اگر رکھوں تو صرف قرض رکھوں، میں قربان جاؤں، قرض بھی وہ جو میرے نبی نے دوسروں کے لیے لی۔ پھر کبھی وقت ملا تو قرض کے بارے میں بھی بات کروں گا کہ میرے نبی نے جو قرض لیے، میرے نبی کے قرض کیا تھے، کن کے لیے میرے نبی نے قرض لیے، خود کے لیے میرے نبی نے قرض نہیں لیے۔ اور اللہ اکبر اللہ، اور یہاں پر ہمارا حال کیا ہے، یہ بھی آ جائے، میں کہتا ہوں وہ بھی آ جائے، میں کہتا ہوں یہ بھی مجھے مل جائے، میں یہ بھی کھا لوں، میں وہ بھی کھا لوں، کتنا کھا لوں، اتنا کھاتے نہیں جتنا ضائع کرتے۔ یہ اتنے بڑے گھر ہیں، ان میں سے منوں کی تعداد میں کوڑا نکلتا ہے اور اس میں آدھا کھانا ہوتا ہے، کھاتے کتنا ہے، ہم ضائع کرتے ہیں۔ اور اتنی باسکٹیں، یہ جا کے مسلمانوں کے کوڑا کرکٹ کھول کے دیکھیں، آپ کو اس میں سے بے شمار کھانا ملے۔ شیشے جیسے تو گھر ہے مسلمانوں کے، ان میں سے کوڑا کرکٹ کیا نکلنا ہے، دودھ نکلتا ہے، ان کے گھروں سے گوشت نکلتا ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ کئی پورا سال، کچھ لوگوں کو عید کے دن بھی گوشت نصیب نہ ہوا، تم نے شاپروں میں ڈال ڈال کر کوڑے میں پھینکا، تم نے دودھ کو گٹروں میں بہایا، اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کو عید کے دن بھی دودھ کا قطرہ میسر نہ آیا، تم نے اپنی گاڑیوں سے مل مل کے کپڑوں کو صاف کیا، مگر کچھ بدن ایسے تھے جن کو عید کے دن بھی نئے کپڑے نصیب نہ ہوئے۔ میرے نبی کی زندگی کو دیکھو، میرے نبی کی زندگی کو کیا کمایا ہے، دنیا میں کچھ نہیں کمایا، میرے نبی نے سارا کچھ بچا کے رکھا ہے آخرت کے لیے۔ یہ دنیا ہم نے بسائی ہے، یہ دنیا ہم نے بنائی ہوئی ہے، یہ دنیا ہم نے بسائی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ آ جائیے، بھنی بکری کسی نے اور دعوت کے لیے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ آئیے ہمارے ساتھ کھا لیے۔ ابو ہریرہ فرما رہے ہیں میں نہیں کھاؤں گا، ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ میں نہیں کھاؤں گا۔ میرے نبی نے ساری زندگی جو کی روٹی کو لگاتار 2 دن نہیں کھایا، میرے نبی نے جو کی روٹی کو لگاتار 2 دن نہیں کھایا، ساری زندگی گزر گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں میرے نبی دنیا سے چلے گئے، میرے نبی نے جو کی روٹی سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، کبھی 2 دن اکٹھے جو کی روٹی نہیں کھائی۔ کیا کما نہیں سکتے تھے میرے نبی کما سکتے تھے۔ یہ تو وہ نبی تھا جس نے 12 سال کی عمر میں سعدیہ حلیمہ رضی اللہ عنہ کو بھی کما کے دیا۔ یہ تو وہ نبی تھا جس نے اپنے چچا کو بھی برے حالات میں بکریاں چرا کر کما کے دیا۔ کما سکتے تھے مگر ان کا مقصد کچھ اور تھا۔ میں پھر کہتا ہوں دنیا نہیں بنائی، میں پھر کہتا ہوں دنیا نہیں بسائی، انہوں نے آخرت بسائی ہے، انہوں نے اپنی آخرت بنائی ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا آپ نے کبھی میدے کی روٹی کھائی تھی؟ یہ اپنے دل پر ذرا ہاتھ رکھ کر سنیے گا۔ سعد رضی اللہ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے کبھی میدے کی روٹی کھائی تھی؟ فرما رہے ہیں
ہمارے گھر میں آج کتنی قسموں کے پراٹھے پکتے ہیں، ہمارے گھر میں آج کتنی قسم کی روٹیاں پکتی ہیں، مگر ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائی، کبھی نہ کبھی چھنی کو دیکھا۔ صحیح بخاری کی روایت۔ یہ ذرا سن لو میرے نبی کی زندگی، یہ سب کچھ کیوں تھا؟ تمہارے واسطے۔ تم لوگوں کی، تم امتیوں کی پریشانی میرے نبی سے نہیں دیکھی جاتی۔ حریص علیکم، وہ حریص تھا تمہارے بارے میں۔ اللہ اکبر اللہ۔ بالمؤمنین رعوف الرحیم، وہ مومنوں کے ساتھ رعوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کھاتے کس طرح تھے اگر چھنی نہیں کھاتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چکی پستی تو اس میں آٹا پستا تو اس میں روڑ بھی، دانے بھی ہوتے اس میں ہم تو مشینوں میں پسی ہوئی باریک آٹے کی روٹی بنا کے کھانے والوں۔ اللہ اکبر، دیکھو میرے نبی نے کیا کھایا ہے۔ وہ چکی پستی، اس میں سے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھونک سے اس کے جو گندم کی جو چھلکے تھے اس کو اڑا کے اس آٹے کی روٹی بنا کے میرے نبی کھا رہے ہیں۔ اور آج یہاں پہ سب کچھ ہے، پھر کہتا ہوں اللہ اور دے تم کو، مگر ضائع نہ کرو۔ تم جتنا ضائع کر رہے ہو اس کے بارے میں تم کو سوال دینا پڑے، جواب دینا ہوگا اللہ کے ہاں جب سوال کیا جائے گا۔ میرے نبی نے فرما دیا سجن المومن و جنت الکافر، مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ، اور جائیے جا کے سوال کیجئے قیدی سے، وہ اس میں رہنا چاہتا ہے، وہ جیل کو بساتا ہے کہ بناتا ہے کہ وہ اس سے باہر نکلنا چاہتا ہے؟ ارے وہ تو کہتا ہے وکیل لے آؤ، کوئی جج کروا لو، مجھے یہاں سے باہر نکالو، میں یہاں پہ رہنا نہیں چاہتا، میں یہاں پہ رہنا نہیں چاہتا، کسی نہ کسی طریقے سے مجھے یہاں سے نکال لو۔ ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ وہاں پر وہ گن گن کے گزارتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا مومن کی مثال تو یہ تھی، مومن کے لیے یہ دنیا قید، یہ مومن یہاں پہ قید، یہ دنیا ہم کیا چاہتے ہیں؟ آسائشیں بھی مل جائے، جنت بھی مل جائے، دونوں چیزیں نہیں۔ صحابہ کی زندگی کو کھول کے دیکھو، میرے نبی کی زندگی کو کھول کے دیکھو، اور کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو آزمائشوں سے، تکلیفوں سے اور مصیبتوں سے ڈھانپ دیا۔ یہ جنت یوں ہی مل جانے والی نہیں۔ ہم نے اس دنیا کو بنایا، ہم نے اس دنیا کو بسا رہے ہیں، ہمیں اس دنیا سے محبت ہے، ہم جانا نہیں چاہتے، تو ہم پھر مومن تو نہ ہوئے، کیونکہ مومن کے لیے تو یہ قید خانہ تھی۔ ہم پھر مومن نہیں ہیں، ہم نے اس دنیا کو بنایا ہے، بسایا ہے، ہم اس دنیا سے جانا نہیں چاہتے، ہم اس دنیا کو گزارنا چاہتے ہیں، بسانا چاہتے ہیں۔ اور میرے نبی نے ساری زندگی گزار دی، ساری زندگی میرے نبی نے گزار دی۔ میرے نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا علی دنیا جا رہی ہے، آخرت آ رہی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کو چاہنے والے ہیں، علی کچھ لوگ ایسے ہیں جو آخرت کو چاہنے والے ہیں، تم آخرت کا بندہ بنو۔ اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گھر کے جب مسائل چل رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں آئے تو دیکھتے ہیں میرے نبی چٹائی پر لیٹے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ فرش مخمل پہ سونے والوں، یہ میٹرس کے خوبصورت گدوں پہ سونے والے ہیں ہم، لیکن اللہ اکبر میرے نبی، میں پھر کہتا ہوں دنیا نہیں بنائی۔ جب حضرت عمر نے میرے نبی کے حجرے کو دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ چٹائی ہے نیچے زمین پہ بچھی، اس پہ میرے محمد، میرے پیارے محبوب نبی المکرم جناب محمد رسول اللہ لیٹے ہوئے ہیں، اور اکثر صحابہ سے روایات آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر چٹائی کے نشان چھپے ہوئے ملتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا میرے نبی کا سرہانہ کوئی فوم سے، کوئی بہت عالی شان چیزوں سے بھرا ہوا نہیں تھا، کھجور کی چھالوں سے بھرا ہوا سرہانہ جس پہ میرے نبی نے سر رکھا ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں کمرے میں نظر دوڑا کر کچھ بھی نہیں، تو میں نے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی، کیسر و کسرا کے پاس بڑا مال ہے، آپ بھی دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے، آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اور کچھ مانگ لیجئے۔ اتنی مشکل زندگی، اللہ کتنی مشکل زندگی آپ گزار رہے ہیں، اللہ کے نبی آپ کچھ مانگ لیجئے۔ میرے نبی نے فرمایا ہمیں دنیا میں کچھ نہیں لینا عمر، ہمیں دنیا میں کچھ نہیں لینا، ہمیں آخرت میں چاہیے، ہم نے آخرت میں لینا ہے۔ یہ دنیا جا رہی ہے عمر، آخرت آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح تو انہوں نے اپنی زندگی کو بنایا ہے۔ اب ہم ذرا اپنا محاسبہ کر لیں، میں اور تم کہاں کھڑا ہے۔ میں چاہتا ہوں میرے پاس یہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، میں دنیا کو بسا لوں، میں دنیا کو گزار لوں، مجھے موت نہیں آنی، میں نے یہاں سے نہیں جانا۔ جب بندے جانے کی تیاری میں نہ، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
کہ تم زندگی کو گزارو، اللہ کے نبی کس طرح گزارے؟ فرمایا اس طرح گزارو کہ ایک نماز پڑھو اور دوسری یوں سمجھو، جو پڑھ رہے ہو نماز سمجھو وہ آخری نماز ہے، اور دوسری نماز جو آنے والی وقت ہے کچھ گھنٹوں میں، پتہ نہیں زندگی میں آنی ہے کہ نہیں ہے۔ اس طرح زندگی کو گزارو۔ جس کو پتا ہو کہ میں نے کچھ لمحوں کے بعد چلے جانا ہے، وہ سامان اکٹھا نہیں کرتا، وہ اپنے گھر میں مال و دولت کو جمع نہیں کرتا، وہ سادگی سے زندگی گزارتا ہے، وہ آخرت بناتا ہے، وہ آگے جانے کے سفر کی تیاری میں رہتا ہے، وہ بیٹھ کر رنگ رنگلیاں خوشیاں اور دنیا کی رنگین موج اور مزوں میں میلوں میں زندگی کو بسر نہیں کرتا۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی فرما رہے ہیں کہ جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے، میرے نبی فرما رہے ہیں جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے جن کے دل جو ہیں وہ پرندوں کی طرح نرم ہوں گے۔ اور ہمارے دل، میں تو فلاں کو نہیں بلاتا، میں فلاں کو کبھی منہ نہیں لگاؤں گا، فلاں میں تو فلاں کے بارے میں دل میں نفرت لیے بڑی بیٹھا ہوں۔ میرے نبی فرما رہے ہیں، لوگوں سن لو، میرے نبی فرما رہے ہیں کہ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے دل جو ہے وہ پروں کی طرح، وہ جو پرندے ہیں ان کی طرح نرم ہوں گے۔ اور زندگی کی آسائشوں کے متعلق ایک صحابی، ایک تربیتی واقعہ سنیے گا غور سے۔ ایک صحابی ہے، جب ان کے پاس مال و دولت آیا، جب جنگیں جیتی، جب مال غنیمت آئی اتنی زیادہ، تو ایک جگہ دعوت ہوئی، تو وہاں پہ دیکھا سامنے دسترخوان پر بیٹھے ہیں کہ اتنے کھانے، اتنی ڈشز لگ گئی ہیں سامنے، اتنے زیادہ کھانے سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، صحابی رو پڑے۔ ان دنوں کو یاد کر کے صحابی روز پڑے جب ایک روزہ ایک کھجور تھی، جب 2 دن بعد ایک کھجور ملتی تھی، ان دنوں کو یاد کر کے صحابی رو پڑے۔ جب وہ کھجور بھی نہیں ملتی تھی، صحابہ پتے کھاتے، جب پتے نہیں ملتے تھے تو درختوں کی جڑیں چبا کر کھاتے، وہ دن یاد آئے، صحابی رو پڑے۔ کسی نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کھانے کا وقت ہے، سامنے اتنا کھانا لگا، خوش ہونے کی بجائے آپ روتے ہیں۔ صحابی فرمانے لگے پہلے ہم سمجھتے تھے کہ جو کچھ رب نے لے لیا ہے وہ جنت میں ملے گا، جب یہ سامنے سب کچھ پڑا ہے تو رونا اس لیے آ رہا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے وہ سارا کچھ دنیا میں تو نہیں دے دیا، کیونکہ میرے نبی تو سمجھا گئے ہیں، ہمارے نبی تو سکھا گئے ہیں کہ ہمارے لیے دنیا میں نہیں لینا ہم نے کچھ بھی، ہمیں آخرت میں چاہیے، ہم نے آخرت میں لینا ہے، دنیا میں ہم نے کچھ نہیں لینا۔ اور یہاں پر اور لیلۃ القدر کے متعلق روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اور لوگوں سنو، میرے نبی نے گارے پہ سجدہ کیا، بارش ہوئی تھی، مسجد نبوی کچی مٹی کی، اور آج کلینوں پر بھی تم سجدے نہیں کرتے۔ ہمارے سجدے تھوڑے ہیں، ہمارے پاس سجدے نہیں ہیں۔ جنہوں نے سجدے کیے انہوں نے تپتی ہوئی صحابہ کے متعلق آتا ہے ریت پہ تو پیشانی جل جاتی، تو صحابہ ہاتھ میں کنکریاں پکڑتے، سجدے میں جاتے ہوئے سامنے کنکریاں رکھ کے اس پہ ماتھا رکھتے کہ ماتھا جل جائے گا۔ انہوں نے سجدے کیے ہیں، اور اتنے خوبصورت مل کے جائے نماز پر اتنے خوبصورت کلینوں پہ سجدے کرنے والوں سنو، میرے نبی نے میرے صحابہ نے تپتی ریت پہ سجدے کیے، میرے نبی نے گیلی مٹی پر، آج صحابہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر مٹی لگی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پر سجدے کیے۔ پھر بات وہی کروں گا، دنیا نہیں بنائی ہے، دنیا نہیں بسائی ہے، آخرت بنائی ہے، آخرت کو بسایا۔ اور حضرت عائشہ میرے نبی کے متعلق کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت